عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, غزہ بورڈ آف پیس کی میٹنگ چل رہی ہے امریکہ میں, اور اس میں شہباز شریف اور عاصم منیر گئے ہیں. انہوں نے چورن بیچا ہے ہمیں کہ ہم کلیئرٹی مانگ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کے کہ غزہ میں ری ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا اور حماس سے لڑایا نہیں جائے گا. یہ وہ تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے کچھ کہ تم ٹرمپ سے کوئی سوال بھی کر سکو. تم لوگ ٹرمپ کے آگے دونوں لیٹے ہوئے ہو کہ جہاں سے آنا ہے جیسے آنا ہے آ جاؤ بھائی, پہلے میرے پاس آ جاؤ پھر اس کے پاس چلے جاؤ. یہ اس وقت حالت ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑا پوائنٹ ہے, وہ ہے ایران کا مسئلہ. دیکھیں, ایران اور امریکہ کی نیوکلیئر پرولیفریشن اور میزائلز ٹیکنالوجی کے حوالے سے کافی میٹنگز چل رہی ہیں, اور اب وہ میٹنگ ختم ہو گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے. ایران کے حوالے سے پتہ یہ چلا ہے کہ ایران ابھی بھی کئی چیزوں پہ تیار نہیں ہے. وہ نیوکلیئر کے حوالے سے تو امریکہ کی شرطوں کو ماننے پہ تیار ہے, لیکن ایران کہہ رہا ہے ہم اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں روک سکتے. اسرائیل پریشر ڈال رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ ان کو بولو کہ میزائل ٹیکنالوجی, ڈرون ٹیکنالوجی, ان سب چیزوں کو بند کیا جائے اور انٹرنیشنل انسپیکٹرز کو ایران میں انسپیکشن کے لیے جانے کی اجازت دی جائے. اب امریکہ کے اوپر اسرائیل کا پریشر بہت ہے. امریکہ کی پالیسی میکرز جو ہیں اس میں کافی جیوز ہیں, اور اسرائیل کے حوالے سے ان کی پریشر لینے کی ایک عادت کہہ لیں یا مجبوری کہہ لیں. پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ جو شور اٹھا ہے کہ ریجن میں امریکہ بہت زیادہ ہتھیار بڑھا رہا ہے. پچھلے 48 گھنٹوں میں 48 F-16 ہوائی جہاز بھیجے گئے ہیں, 12 F-22 فائٹر جیٹس, 18 F-35 فائٹر جیٹس, 6 E-3G آواکس ایئر کرافٹ, 40 ایریل ریفیولنگ ایئر کرافٹ اور ایک RC-135V ریورٹ جوائنٹ انٹیلیجنس ایئر کرافٹ بھی بھیجا گیا ہے. اس کے علاوہ B-52 جو کہ نیوکلیئر بم پھینکنے کی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے, وہ بھی وہاں بھیجے گئے ہیں. ریجن کی اس وقت سچویشن یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے اطراف میں سمندروں میں اپنی پوزیشن کو اور اسٹرونگ کیا ہے. جیسے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو کہ بحرین کے پاس, قطر کے پاس جو ہے, وہاں پہ 3 کامبیٹ شپ, لڑنے والے شپ کا کنوائے ہے. 2 ڈسٹرائر بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کے کارنر پہ ہیں جہاں پہ عمان اور امارات کی وہ ہے. اس کے علاوہ عراق اور سیریا کے پاس جو سمندر ہے اس میں 2 ڈسٹرائر ہیں. جدہ کے پاس جو سمندر ہے وہاں پہ ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ہے. تو اس طرح امریکہ نے, اور باقی عربین سی میں عمان کے نیچے امریکہ کا لنکن ان ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو کہ 3 ڈسٹرائر کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. یہ پوری تیاری ہے, ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں وہاں پہ. یہ بھی سنا ہے کہ امریکہ نے جو نیوکلیئر کیپیبل B-52 پلین ہیں وہ بھی العبید ایئر بیس قطر میں جمع کیے ہیں. اتنا زیادہ ہتھیار اچانک جمع کرنے کا اور ایران کو چاروں طرف سے گھیرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے علاوہ چونکہ سعودی عرب اور عربین گلف کے کنٹریز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا ایئر اسپیس یا ہمارا وہ استعمال کرو. تو عراق امریکہ کے قبضے میں ہے, تو عراق سے 2 طرف سے اٹیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور عربین گلف سے جو میں نے آپ کو ابھی سمندر کی پوزیشن بتائی وہاں سے اٹیک کرنے کی بات ہو رہی ہے.
اور جب ضرورت پڑی تو سعودی عرب، قطر، کویت، جہاں سے مرضی آئے گی وہ اپنے وہ بھیجے گا. کون اس کو روک سکتا ہے امریکہ کو؟ ان عرب کنٹریز کی پاور ہے. پھر اسرائیل کی اپنی ایک ایئر فورس اور ملٹری اسٹرینتھ ہے. اگین آئی ایم سیئنگ کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے جس میں عراق کی طرح یہ اپنی فوجیں بھیج سکیں. گراؤنڈ فورسز، بوٹس آن گراؤنڈ، میرا خیال ہے امریکہ کے پالیسی میکرز اچھی طرح جانتے ہیں کہ از ناٹ این آپشن ایٹ آل. ایران میں ایک بار امریکہ گھس گیا تو امریکہ جو کہ اس وقت $38 ٹریلین کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، امریکہ کا جو حال ہونا ہے، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل الائز امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں. پہلے جب بھی عراق پہ، لیبیا پہ، سیریا پہ، افغانستان پہ جہاں جہاں حملہ کرتا تھا امریکہ کے ساتھ اس کے الائز تھے. اب یورپین یونین نہیں ہے، یونائٹڈ کنگڈم نہیں ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان سب ناراض ہیں. تو اب امریکہ کو جو سپورٹ انٹرنیشنل اتھارٹیز سے ملنی ہے وہ بھی اتنی کوئی وہ نظر نہیں آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ عراق پہ جب حملہ کیا نا امریکہ نے یا سیریا پہ، تو ادھر ان کا عراق اور سیریا کا رشیا سے کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں بنتا تھا. لیکن یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ ایران کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ اور افغانستان کے راستے چائنا اور رشیا کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے. اور چائنا اور رشیا امریکہ کے ساتھ وہ کام کریں گے جو امریکہ نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف کام کیا، جو امریکہ نے یوکرین میں رشیا کے خلاف کام کیا، کہ لوکل فورسز کو لڑائے گا، سپلائی دے گا. جیسے یوکرین میں ہتھیاروں کی سپلائی، فنڈنگ، سب کچھ دیا تاکہ وہ رشیا سے لڑ سکے. ایسے ہی پھر رشیا اور چائنا ایران میں ایرانی فورسز کو مدد کریں گے اور امریکہ ایک لمبی جنگ میں چلا جائے گا. تو اس وقت ایک ایئر اسٹرائکس کی بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اپنی ایک ٹویٹ میں کیئر اسٹارمر کے حوالے سے کہا کہ یو کے پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر کو میں نے کئی بار سمجھایا کہ تم سدھر جاؤ. تم لوگ نے ابھی جو ایک سین ڈیاگو گارسیا کا جو جزیرہ ہے وہ اور دوسری جگہوں کو اپنا سنبھالو. کیونکہ موریشیس کا ایک جزیرہ تھا جو کہ انگلینڈ نے واپس کر دیا ہے موریشیس کو، جس پہ یہ بہت غصے میں ہے. تو اسی ٹویٹ میں اس نے ایران کو کہا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ ایک ڈیل کر لے. یہ بہت ضروری ہے کہ ایران ڈیل کر لے اور امریکہ کو اور ورنہ ہمیں ڈیگو گارسیا سے ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اور ایسا ہم حملہ کریں گے کہ جس سے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے. دیکھیں عزیز دوستوں، ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آیا ہے نا، اس کی عجیب سی پالیسیز ہیں جس سے کہ پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اس میں مارکو روبیو جو اس کا فورن منسٹر ہے، اس نے ابھی ایک کانفرنس میں ایک اسپیچ کی ہے جس نے پوری دنیا کے کان کھڑے کر دیے ہیں. اس نے کہا کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے 500 سال تک ویسٹ ہے نا، اس کے مشنریز، سولجرز اور ایکسپلوررز پوری دنیا میں جاتے تھے. اس کو ہم ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، ویسٹرن ڈومیننس کو واپس لانا چاہ رہے ہیں تاکہ پوری دنیا میں مشنریز، سولجرز اور ایکسپلوررز جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے جو پوری دنیا کو یورپ نے کولونائز کیا تھا. اور کولونائزیشن کا وہ جو طریقہ تھا نا، وہ انہوں نے فالو کیا تھا مسلمانوں سے. مسلمانوں مطلب اسلام آنے سے پہلے دنیا میں رومن امپائر بنی، بیبیلون کی امپائر بنی، کئی امپائرز آئیں، لیکن اس میں ریلیجن کا یوز اتنا نہیں ہوتا تھا. مسلمز نے اسلام کے نام پہ ایکسپینشن کیے اور اس سے لوکل لوگوں کو مسلمان کر لیتے تھے تاکہ وہ پھر پرماننٹ آپ کا ایک
کالونی ایک طرح سے بن گئی. جیسے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ایران ہے, عراق ہے, سیریا ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, جتنے مسلم کنٹریز ہیں وہ آج آزاد ضرور ہیں لیکن اسلام کے ناطے بندھے ہوئے ہیں. تو اس جو جس کو یہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ہاں 500 سال تک یہ جاتے رہے, تو انہوں نے بھی پھر اس ماڈل کو اپنایا. اور یہ جس ملک پہ حملہ کرتے تھے نا, اس میں مشنریز ان کے یعنی چرچ ان کا ساتھ جاتا تھا. جیسے مسلمان انڈیا میں آتے تھے تو بغداد سے یہ معین الدین چشتی اجمیر والے, اور یہ جو دہلی کے نظام الدین, اور اس طرح جتنے بھی مزار ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہاں سے اسلام پھیلانے آئے تھے تاکہ جو مسلمان فوجی نہیں کر سکتے تھے وہ یہ پیار محبت سے لوگوں کو اسلام کی طرف لاتے تھے. تو گوروں کا بھی یہی تھا. بھئی ڈیسمنڈ ٹوٹو ایک مشہور افریقہ کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جب مشنری ہمارے پاس آئے افریقہ میں تو ان کے پاس ایک کتاب تھی بائبل, اور ہمارے پاس ہماری زمین تھی, لیکن انہوں نے ہمیں جب کتاب دے دی نا تو زمین ان کی ہو گئی. مشنریز کا رول اتنا بھیانک رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ظلموں کو بھول جائیں گے. یہ ایون ویسٹرن جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ امریکہ اور افریقہ میں مشنریز نے اتنے ظلم کیے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایون کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو وہاں بھی مشنریز پہنچے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ امریکہ, افریقہ, نارتھ امریکہ آج سے 500 سال پہلے کرسچن نہیں تھے. آج ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ اور افریقہ میں اب ناردرن افریقہ آدھا مسلم ہے, ساؤدرن افریقہ آدھا کرسچن ہے. تو مسلمان جہاں تک پہنچ سکے پہنچے, وہاں آ کے پھر ان کا کام کرسچن نے شروع کیا. مسلم امپائر جو آخری اوٹومن امپائر تھی وہ آدھے یورپ تک پہنچ گئی. اس کے بعد یورپ میں ریوائول شروع ہوا اور یورپ نے پوری دنیا میں حملے کرنے شروع کیے اور ساتھ میں اپنے مشنز کے ذریعے کرسچینٹی کو پھیلاتے رہے. آج وہ سارے کرسچن کنٹریز ہیں نا جو, وہ آج سے 500 سال پہلے نہیں تھے. امریکہ تو دریافتی 500-600 سال پہلے ہوا ہے. اس کے بعد کینیڈا, ساؤتھ امریکہ, یہ سب 500-600 سال تو پہلے دریافت ہوئے ہیں. سارا کا سارا کرسچن کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ جب یہاں سے انویڈرز جاتے تھے, فوجیں جاتی تھیں تو پیچھے مشنریز کی لائن لگ جاتی تھی. یہی چیز افریقہ میں کی گئی. اب یہ مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریوائیو کریں گے. یہ الارمنگ ہے کہ ان کی جو سوچ ہے, آگے کی جو پلاننگ نظر آ رہی ہے, یہ واپس کولونائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. ملیٹریلی انہوں نے بہت زیادہ پاور حاصل کر لی ہے, لیکن دا ورلڈ از ڈفرینٹ بھائی صاحب. 500 سال 600 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں فرق ہے. آج دنیا کا دیکھیں سب سے اولڈسٹ ریلیجن, پریکٹسنگ ریلیجن از ہندوازم. وہ آج 1 بلین سے زیادہ لوگ ہیں اور ایک کنٹری میں سب سے زیادہ کنسنٹریٹڈ ہیں, انڈیا میں. اور انڈیا ایک بہت بڑی ملٹری اور اکانومی پاور بن چکی ہے اور دنیا کے کئی کنٹریز انڈیا کے ساتھ الائیڈ ہیں. پھر رشیا, پھر چائنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مارکو روبیو نے ایک بات تو چھیڑی ہے, شاید یہ ان کی وش ہو سکتی ہے, لیکن پوری کرنا, وش کو پوری کرنا ان کے بس کی بات نہیں لگتی. عزیز دوستوں, تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. For 5 centuries before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest
looked like it would soon follow. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then, as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before, and this is what President Trump and the United States want to do again now, together with you. And this is why we do not want our allies to be weak, because that makes us weaker. We want allies who can defend themselves so that no adversary will ever be tempted to test our collective strength. This is why we do not want our allies to be shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and of their heritage, who understand that we are heirs to the same great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. For we in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline.